حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قیامت تک نہ لگے گرین جسنو وچ عرب دے او سوہنا چند آیا. ایک رب نالو کٹ باقی سب نالو ود لے کے رتبہ سوہنا بلند آیا. 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں بڑا رب کریم نو پسند آیا. قیامت تک نواں نبی آ سکدا نہیں کر کے بوا نبوت دا بند آیا. مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید ولد آدم پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات دا نظام کوئی انجدہ بنایا ہے کہ ایتھے جیڑی بھی چیز شروع ہوئی ہے انہیں ختم ضرور ہونا ہے. دن شروع ہویا سی، سورج غروب ہو جائے گا، یہ دن بھی ختم ہو جائے گا. خطبہ جمعہ شروع ہویا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. میری اور تہاڈی زندگی ہے، انہیں بھی ختم ہو جانا ہے. ایسے طریقے نال سلسلہ نبوت جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا ہے، یہ ختم کتھے آ کے ہویا ہے؟ اس وقت اللہ دی زمین تے 3 مذاہب اور 3 ادیان ایسے نے جو آسمانی مذاہب نے، یعنی آسمانی کتاباں نو منن والے 3 مذہب اس ٹائم دنیا تے موجود نے. ایک مذہب یہودیت، دوسرا مذہب مسیحیت اور تیسرے نمبر تے ہے مذہب اسلام. یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ 3 مذہب دنیا تے اس ٹائم او موجود نے جڑے آسمانی کتاب نو منن والے نے. سلسلہ نبوت دے آغاز تے انہاں 3 مذاہب دا اتفاق ہے. یہودی بھی مانتے ہیں کہ نبوت حضرت آدم پیغمبر تو شروع ہوئی. عیسائی بھی مانتے ہیں کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوئی. اور ساڈا مسلمانہ دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوئی. نبوت دے آغاز تے سب دا اتفاق ہے، لیکن نبوت دے اختتام تے اختلاف ہے. یہودی کہتے ہیں کہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوئی، اتنے آواز شروع ہوئی سی نا جماعت ٹھیک سے اتھی کر دیں. یہودی کہتے ہیں کہ نبوت جو حضرت آدم پیغمبر تو شروع ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے آ کے ختم ہو گئی.
عیسائی کہتے ہیں کہ نبوت حضرت عیسیٰ پیغمبر تے ختم ہو گئی، اور اسی مسلمان کہنے ہاں ساڈا عقیدہ ہے کہ نبوت ساڈے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے ختم ہو گئی۔ جڑی کتاب حضرت موسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئی ہے اس کتاب کا نام تورات ہے۔ پوری تورات اندر کوئی ایک لفظ ایک جملہ بھی ایسا نہیں جڑا اے دلیل تے اے حجت پیش کرے کہ حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی نے تے تورات آخری کتاب ہے۔ جڑی کتاب حضرت عیسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئی ہے اس کتاب کا نام انجیل ہے۔ پوری انجیل اندر ایک لفظ ایک جملہ ایک سطر بھی ایسی نہیں جو اس بات اتنے دلالت کرے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دے آخری نبی نے تے انجیل آخری کتاب ہے۔ تو جتوں تک ساڈے نبی دی گل ہے، اے قرآن دیاں پاریاں والا تواڈے سامنے ایک آیت نہیں، دو دلیلہ نہیں، تین دلیلہ نہیں، 10 آیتاں نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دیا تو بے جا نہیں کہ پورا قرآن ہی ساڈے نبی دی ختم نبوت دی دلیل بن کے آیا ہے، کیونکہ ساڈے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں تے قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں، پورا قرآن ہی ساڈے نبی دی ختم نبوت دی دلیل بن کے آیا۔ اسی مسلمان کہنے ہیں کہ نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آگے ختم ہو گئی، لیکن یہ دلائل کی نے ذرا توجہ رکھنا، اس مسئلے نو سمجھن دی بڑی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات ہے کہ سانو بنیادی عقائد کا بھی صحیح علم نہیں۔ سب تو پہلے ضروری ہے کہ اسی عقیدہ توحید نو سمجھیے، عقیدہ رسالت نو سمجھیے، عقیدہ ختم نبوت نو سمجھیے، تقدیر تے متعلق ایک مسلمان دا کی عقیدہ ہونا چاہیے، بنیادی چیزاں تے سمجھیے۔ ہر بندہ ہی ختم نبوت واسطے لڑن لئی تیار ہے، اچھی بات ہے، تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ختم نبوت ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے۔ لیکن میں تواڈے کولوں پوچھنا کہ اگر تسی ختم نبوت واسطے کسی مرزائی نال لڑن واسطے جاؤ تے مرزائی نو جا کے آکھو بھی میں ختم نبوت لئی تیرے نال لڑن واسطے آیا، تے او آکھے بھی ختم نبوت ہے کی، تے سانو اگوں پتہ ہی نہ ہوئے بھی ختم نبوت ہوندی کی ہے، تے پھر سوائے شرمندگی اور ندامت تو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ تو ضرورت اس بات دی ہے کہ ختم نبوت واسطے لڑو بھی، لیکن لڑن تو پہلے ختم نبوت کا مسئلہ پڑھو بھی، یہ مسئلہ ہے کہ اصل گل کی ہے، تاکہ سانو دلائل یاد ہون، سانو اس مسئلے دی حقیقت دا علم ہوئے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں، ساڈے عقیدے اور ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک سانو توجہ نال انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دے خطبہ جمعہ اندر اس مسئلے تے غور کرنا ہے، کوشش میں کراں گا کہ تانوں یہ مسئلہ سمجھا دیاں، مسئلہ ختم نبوت دا پورا بایو ڈیٹا تواڈے سامنے کھول کے بیان کراں تاکہ تانوں مسئلہ ختم نبوت پکا یاد ہو جائے، بشرطے کہ تواڈی توجہ میرے وال اگر رہے گی نا انشاءاللہ تے گل تانوں بڑی سمجھ آئے گی۔ سب تو پہلے نمبر تے ختم نبوت تے میں تواڈے سامنے ایک آیت پڑھاں گا قرآن پاک دی، آیت ایک پڑھاں گا تے او دے وچوں دلیلاں تانوں 3 لب جان گیا انشاءاللہ۔ سب تو پہلے نمبر تے اس ایک آیت وچوں یہ دلیل ملے گی کہ حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی نہیں، دوسری دلیل یہ ملے گی کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی اللہ دے آخری نبی نہیں، تیسری دلیل یہ ملے گی کہ سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ تو بعد بھی جاری رہا اور ساڈے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیا۔ آیت کا ریفرنس کی ہے پارہ نمبر 28، سورت کا نام سورہ الصف اور آیت نمبر 6، ذرا توجہ کرنا۔ الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، پارہ نمبر 28، سورت کا نام سورہ الصف، آیت نمبر 6، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل دے سامنے خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں. کی فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو. جی عیسیٰ پیغمبر ارشاد فرماؤ. فرمایا انی رسول اللہ الیکم. اس آیت مبارکہ اندر حضرت عیسیٰ پیغمبر نے اپنی بعثت دے 3 مقصد بیان کیتے ہیں. فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ الیکم. میں تواڈے ول اللہ دا رسول بن کے آیا. میں تواڈے ول اللہ دا نبی تے اللہ دا پیغمبر بن کے آیا. میں تواڈے ول اللہ دا قاصد تے نمائندہ بن کے آیا. اور کی بن کے آیا؟ میں مصدق بھی بن کے آیا، میں مبشر بھی بن کے آیا. مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا، مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا. جی عیسیٰ پیغمبر تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو تے تصدیق کا دی کرنا آئے ہو. اے پہلا مسئلہ ثابت ہونے لگا، ذرا توجہ کرنا. فرمایا مصدق لما بین یدی من التوراۃ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جڑی کتاب تورات میرے تو پہلا حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی ہے، میں اودی تصدیق کرنے واسطے آیا. حضرت موسیٰ بھی سچے سن، انہاں تے نازل ہونے والی کتاب تورات بھی سچی سی. اور گل پہلا مسئلہ سمجھ اندر آ گیا. اگر حضرت موسیٰ نبی تو بعد حضرت عیسیٰ اللہ دی زمین تے آئے نے، پھر پتہ لگیا حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی کوئی نہیں. اگر حضرت موسیٰ آخری نبی ہوندے تے حضرت موسیٰ تو بعد حضرت عیسیٰ آگے موسیٰ دی تصدیق نہ کر رہے ہوندے. یہ بھی ثابت ہو گیا اگر حضرت عیسیٰ بعد اندر آئے نے، انجیل بھی بعد اندر آئی ہے. تو تورات تو بعد انجیل آئی ہے، پھر تورات بھی آخری کتاب نہیں. اگلا مسئلہ سن ذرا دھیان نال. حضرت عیسیٰ پیغمبر نے اگلی گل بھی کیتی ہے. کی فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. فرمایا میں خوش خبری دین واسطے آیا، میرے تو بعد ایک نبی ہوئے گا جدا نام احمد ہوئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھے نبی دا نام محمد بھی ہے، ساڑھے نبی دا نام احمد بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آن گے جنہ دا نام محمد ہوئے گا، یعنی ساڑھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن گے. دوسرا مسئلہ تے تیسرا بھی ثابت ہو گیا. اگر حضرت عیسیٰ خود خوشخبری دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ عیسائیاں دے دعوے نو خود ہی باطل کر دے پہنے. فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی محمد آئے گا. اگر حضرت عیسیٰ تو بعد محمد آئے نے، پھر حضرت عیسیٰ بھی اللہ دے آخری نبی کوئی نہیں. ساڑھے نبی دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے. تو انجیل تو بعد قرآن نازل ہویا ہے، پھر انجیل بھی آخری کتاب نہیں. حضرت عیسیٰ خود ہی عیسائیاں دے دعوے نو باطل پہ کر دینے. فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. میرے بعد نبی آئے گا، میرے بعد نبی آئے گا، یعنی میرے تو بعد بھی سلسلہ نبوت چلتا رہے گا. تو جدو ساڑھے نبی آ گئے، جدو ساڑھے پیغمبر آ گئے نے، آپ دی زبان جو اللہ نے کی اعلان کروایا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی زبان وچوں او جملہ نکلوایا جڑا جملہ تورات وچ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی زبان وچوں او جملہ نکلوایا ہے جڑا جملہ انجیل وچ بھی کوئی نہیں. وہ کیڑا جملہ ہے؟ وہ ہے قرآن اندر لکھیا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40 پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اٹھے وچوں مردہ دے وچوں کسے دے حقیقی باپ کوئی نہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کسے بھی مرد دے حقیقی باپ نہیں. آپ دیاں 4 بیٹیاں نے، بیٹا نبی پاک دا کوئی بھی بلوغت نو نہیں پہنچیا. نبی پاک دے بچے بچپن اندر ہی فوت ہو گئے نے. آپ دے بیٹے کوئی بھی آپ دا بیٹا بلوغت نو نہیں پہنچیا. ایک آپ دا بیٹا منہ بولیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورۃ الاحزاب دی ابتدائی آیات پڑھو. اللہ پاک نے منع فرما دیتا میرے نبی
منہ بولیا بیٹا بیٹا نہیں ہویا کردا، حقیقی بیٹا جڑا ہوے وہی بیٹا ہوندا ہے۔ سمجھ آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دیو محمد تواڈے وچوں کسے بھی مرد دے حقیقی باپ نہیں۔ اچھا پھر محمد کون نے؟ تعارف ہونا چاہیے ہے۔ فرمایا ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے۔ اور آپ تو بعد علامے بڑے آن گے، آپ تو بعد فہامے بڑے آن گے، آپ تو بعد ولی بڑے آن گے، آپ تو بعد صحابی بھی آ سکتے نے، آپ تو بعد تابی بھی آ سکتے نے، آپ تو بعد تبا تابی بھی آ سکتے نے، آپ تو بعد علماء تے فقہا بھی آ سکتے نے، آپ تو بعد مجتہدین تے محدثین بھی آ سکتے نے، آپ تو بعد اتقیاء صلحاء تے آ سکتے نے، محدث مجدد علامے فہامے تے آ سکتے نے، لیکن کملی والے تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، پر اللہ دی زمین تے نبی آ سکتا نہیں۔ پہلے آئے بعد وچ کوئی نہیں آیا، بعد وچ کوئی نہیں آیا، کیونکہ رب نے اعلان جو کر دیتا، مہر لا دیتے، ٹھپا لا دیتا، گل مکا دیتے۔ وخاتم النبیین، بڑے تانوں مرزائی ملن گے جڑے کہن گے جی خاتم النبیین دا معنی آخری نبی نہیں ہوندا، خاتم دا معنی تے مہر ہوندا ہے۔ کوئی قادیانی کہے گا جی خاتم دا معنی فلاں ہوندا ہے، اپنے صاحب نال مروڑ کے مانا کرن گے، انہوں کو بھائی نہ معنی تیرا مننا ہے نہ ساڈا مننا ہے، آپ مفسرین کو مانا کرا لینے آپ، جڑا مانی مفسرین کر دین وہ تینوں بھی مننا پائے گا، وہ مینوں بھی مننا پائے گا۔ اور ذرا مفسرین کو مانا کرائیے۔ وخاتم النبیین دا مانا کی ہے؟ تفسیر تبری اٹھاؤ، امام تبری رحمہ اللہ کی مانا کر دینے وخاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر قرطبی اٹھاؤ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی مانا لکھ دینے وخاتم النبیین محمد الرسول اللہ، اللہ دے آخری نبی نے۔ اگے چل دے آؤ ذرا معالم التنزیل اٹھا کے دیکھو، امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی معنی لکھ دینے وخاتم النبیین محمد الرسول اللہ، اللہ دے آخری نبی نے۔ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی ذات پاک ہوتے، مفردات القرآن اٹھا کے دیکھو معنی کی لکھیا ملے گا وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر اٹھا کے دیکھو مانا کی ملے گا وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر احکام القرآن اٹھا کے دیکھو مانا کی ملے گا وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر جامع القرآن اٹھا کے دیکھو مانا کی ملے گا وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر سنائی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تفسیر ہے، او دے جو مانا دیکھ لو وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے۔ تسی کہو گے یہ تے پرانیاں تفسیراں سے پہلی بار پہ سننے آ، اگر وچ کوئی دیوبندی ساتھی آ کے بیٹھا ہے جا کے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب دی اٹھا کے دیکھو مانا کی ملے گا وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے۔ اہل حدیث بندے بیٹھے نے، امام ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو مانا کی ملے گا وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے۔ تفسیر تفسیر القرآن اٹھا کے دیکھو مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ مانا کی ملے گا وخاتم النبیین محمد، اللہ دے آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پھر بھی کوئی مرزائی تے قادیانی ملون اٹھ گیا کہ لو جی میں مانا نہیں ماندا، میں کہنا اللہ دیا بندیا کہ تیری گل نو من لیا جائے، انہیں مفسرہ دی گل نو چھڑ دیتا جائے، کہ تیرا مانا من لیا جائے تے انہیں اکابر علماء دا مانا چھڑ دیتا جائے۔ نہیں چھڑاں گے، اسی نہیں چھڑاں گے، اسی قرآن مننا گے، مفسرین نو مننا گے، محدثین دا مانا مننا گے، تیری گل اسی نہیں مننا گے، کیونکہ ساڈا ایمان ہے اور قیامت تے آ سکتی ہے لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ ہے کہ میرے نبی نبی آخری، قرآن کتاب آخری، اسی امتاں وچوں امت آخری ہاں، اسی زندہ بھی رہاں گے تے اس عقیدے تے مران گے بھی تے عقیدہ ختم نبوت تے مران گے، کیونکہ ہن قیامت آنی ہے، نبی آنا
نہیں آنا. یہ دلائل یاد کرو, کم از کم ایک آیت ایک حدیث ہر بندے نو یاد ہونی چاہیے. اللہ اللہ توجہ کرنا, حدیث بھی سن لے تسی, مفسرین دے معنی بھی سن لے, قرآن بھی سن لیا تے تواڈی زبان اندر بھی ترجمہ ہونا چاہیے ہے. او ختم نبوت دا سالار آیا. سبحان اللہ. شعر سنن دی جاج ہی بھلی ہوئی ہے تھانو. او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگ دے اور جویں برسات ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. کون آقا ہے تے کیویں او دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی, ستافل کنو چیر جا پار پہنچے. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. اللہ اللہ توجہ کر ذرا. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے لو جی تسی مفسرین دا معنی سنایا ہے, مفسرین تے کیڑا وحی نازل ہوندی ہے؟ کوئی مردئی قادیانی کہہ سکتا ہے شاید تانوں کوئی نہ ٹکریا ہوے, مینوں تے ٹکرے نے. ساڈا ایک استاد ہوندا سی سکولی, او بھی مردئی سی تے دو طالب علم نال پڑھدے سی, او بھی قادیانی. تو ایویں دے بندے بعض دفعہ مل پیندے نے, او کہندے نے اسی مفسرین دی کیوں بنیے, مفسرین دے سینے تے کیڑا آسمان تو وحی نازل ہوندی ہے. تے میں کیا بھائی جان کیڑا روڑا ہے, آپاں مانی انہاں کولوں کرا لیندے ہاں جنہاں دے سینے تے وحی نازل ہوندی ہے. تھوڑی گل ٹھیک ہے نا. اگر او مانا کر دین جنہاں دے سینے تے جبریل ہوندا ہے پھر تے روڑا مکدا ہے نا. آدھنا روڑا مکائیے کیویں مکے گا. الموجم الکبیر للطبرانی اٹھاؤ, میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, میرے پیغمبر فرماندے نے فإنی آخر الانبیاء ولا امت بعدک نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں نبیاں وچوں نبی آخری, تسی امتاں وچوں امت آخری, میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا, تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں آنی. صحیح مسلم کھولیے, میرے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس انا آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد. نبی پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگو, میں نبیاں وچوں نبی آخری ہاں, میری مسجد مسجد نبوی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے. میرے تو بعد اللہ دی زمین تے نبی بھی کوئی نہیں ہونا تے کسے نبی دی مسجد بھی تانوں نظر نہیں آنی. تیسری حدیث اٹھاؤ, سنن ابی داؤد, جامع ترمذی, مسند احمد, حدیث دی تن کتاباں دا حوالہ لگے نے. میرے پیغمبر مانا کرل آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا, میرے پیغمبر فرماتے نے انا خاتم النبیین. سننا گل, انا خاتم النبیین, انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین بن کے آیا. گل دیتے بھی مقدی سی, میں خاتم النبیین بن کے آیا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اللہ دے نبی 1500 سال بعد بندہ کو مردئی قادیانی لاندی اٹھ کے کہہ سکتا ہے خاتم دا معنی آخری نبی نہیں ہوتا, خاتم دا معنی تے مور ہوتا ہے. سونے اپنی زبان جو آپ مانا کرتے ہو, نبی پاک فرماتے نے انا خاتم النبیین, انا خاتم النبیین, لا نبی بعدی, لا نبی بعدی, لا نبی بعدی. میرے نبی فرماتے نے میں خاتم النبیین بن کے آیا. سونے مانا کی ہے, فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا, میرے بعد رسول کوئی نہیں آنا. قیامت تے آ سکتی ہے لیکن نبی آ سکتا نہیں. اے ہوئی گل نے پلے بن کے لے جانی ہے کہ ہن قیامت آنی ہے, نبی نہیں آنا. چوتھی حدیث اٹھاؤ, موتا امام مالک پڑھا لگا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے, میرے پیغمبر
پیغمبر نے فرمایا لیس یبقا بعدی من النبوہ، نبی پاک فرماتے ہیں میرے بعد نبوت باقی رہی کوئی نہیں، میرے تو بعد رسالت باقی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی زمین دا خطہ رہا ہی کوئی نہیں جدے واسطے نبی دی لوڑ پوے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری کائنات دا نبی بن کے آیا، زمین دا کو خطہ کو چپا کو کونہ ایسا رہ ہی نہیں گیا کہ دے واسطے کسی اور نبوت رسالت دی لوڑ پہ جائے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور میں قیامت تک واسطے نبی بن کے آیا، کوئی دور ایسا آنا ہی کوئی نہیں جس دور اندر کسی اور نبی دی لوڑ پہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ دے کولوں اس حدیث نو لیس یبقا بعدی من النبوہ والی حدیث نو حضرت ابو ہریرہ دے کولوں 10 تابعیاں بیان کیتا ہے، اور سارے دے سارے تابعی سکھا تابعی نے 5ویں حدیث نوٹ کرنا جامع ترمذی دی ہے۔ راوی دا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آمینہ دلال فرماندے نے، آقا فرماندے نے لو کان نبی بعدی لکان عمر، فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اللہ نے عمر بن خطاب رو نبی بنا دینا سے۔ عمر دے اندر صفتہ نبیاں والیاں، میرے عمر دے اندر خوبیاں نبیاں والیاں، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اللہ پاک نے عمر بن خطاب رو نبی بنا دینا سے۔ اگر عمر بن خطاب جیسی جلیل القدر ہستی بھی نبی نہیں، پھر مرزا قادیانی لامتی کے میں نبی ہو سکتا ہے، ایک کانا مردود کمینہ نبی پھر کے میں ہو سکتا ہے، اگر عمر بن خطاب نبی نہیں پھر اور نبی کون ہو سکتا ہے؟ 6ویں حدیث اٹھاؤ، صحیح مسلم کتاب الفضائل کھولو، میرے پیغمبر نے فرمایا ان لی اسماء، میرے سونے سونے نام نے، آقا فرماندے نے میرے کئی نام نے، اللہ دے نبی تو آڈے کیڑے کیڑے نام نے، فرمایا انا محمد علیہ وسلم، فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام ہے احمد، وَأَنَا الْمَاہی، میرا نام ہے ماہی، یہ نام ہے ماہی، تسی حیران ہو گئے بھی یہ ماہی اتنے کتنے آ گیا؟ اے او ماہی نہیں جتے لوگوں نے ماہی تے ٹولے تے گانے بنائے ہوئے نے، او ماہی نہیں، او غلط ہے، او ہو رہے، اے ماہی ہو رہے، او پنجابی دا ہے، اے عربی دا ہے، او ماہی 2 اکھاں والی ہاں نالے، اے ہاں دوسری ہے جڑی ایتھوں نکلدی ہے، اے کیڑی ہاں ہے؟ حلوے والی ہاں ہے، اے ہاں حلوے والی ہے، نہ ہی کھویا تے گل تے سمجھو وَأَنَا الْمَاحِي، اے ہاں حلوے والی، وَأَنَا الْمَاحِي، ماہی کا معنی مٹانے والا، نبی پاک فرماندے نے وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، فرمایا مینوں اللہ پاک نے ماہی بنایا، تیسرا میرا نام ماہی ہے، فرمایا مینوں اللہ نے ماہی بنایا ہے، ماہی کا معنی مٹانے والا، میرے ذریعے اللہ پوری دنیا دا کفر مٹا دے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، مینوں اللہ پاک نے حاشر بھی بنایا ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، کل قیامت والے دن میرے چنڈے دے نیچے اللہ ساری انسانیت نو جمع فرما دے گا۔ 5واں نام سننے والا بڑا پیارا ہے، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، مینوں اللہ نے عاقب بنایا ہے، عاقب کا معنی سب سے بعد میں آنے والا، عاقب کا معنی سب سے پیچھے آنے والا، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا مینوں اللہ نے عاقب بنایا ہے، میں سب تو بعد اندر آیا، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں ایدہ معنی میں کریا کرنا، سب سے بعد میں آنے والا، سب سے پہلے اپنی امت کو لے کے جنت میں جانے والا، آئے سارے تو بعد اندر جنت اندر سب تو پہلے جا رہے ہیں، تسی کہو گے اچھا جی اے حضرت عیسیٰ نے آکے دسیا کہ نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے، کوئی بندہ کہہ سکتا اچھا جی قرآن نے آکے دسیا ہے، یہ تو قرآن آیا وہ تو پتہ لگ گیا کہ نبی پاک آخری نبی نے، تو حضرت عیسیٰ آئے انہاں آکے دسیا کہ نبی پاک آخری نبی نے، اور سونیا اے تے اعلان ہو تو ہو گیا ہے جدوں تیری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کٹ لے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
قالتم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان اللہ. عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے سارے نبی جمع فرمائے، سارے رسول اللہ پاک نے جمع فرمائے. اللہ پاک خود خطاب کرنے والے سامعین انبیاء نے، خطیب میرے اللہ نے سامعین انبیاء نے. تے موضوع شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے کی فرمایا او انبیاء تے رسول اللہ دی جماعت جی اللہ جی حکم ہوئے. فرمایا اللہ ما آتیتکم من کتاب و حکمت، ادھر میں تو انو کتاب عطا کر دیا، ادھر میں تو انو حکمت عطا کر دیا. اصل دے اندر نا میں جمعہ پڑھاؤں نا تے پورا گھنٹے دا اتھے پڑھاؤں دے اتھے ہوندہ ٹائم تھوڑا دے 10 منٹ لگی ہوئی. توجہ کرنا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اللہ پاک نے فرمایا نبیاں دے رسولہ دی جماعت جدو میں تو انو کتاب عطا کر دیا، ادھر میں تو انو حکمت عطا کر دیا. او میرے موسیٰ پیغمبر جدو میں تو انو مصر دا نبی بنا دیا، ادھر میں شعیب پیغمبر نو مدین دا نبی بنا دیا. اے میرے یعقوب جدو میں تو انو کنعان دا نبی بنا دیا. تو ہاڑی نبوت چل دی ہوئے، تو ہاڑی رسالت چل رہی ہوئے، تسی اپنی نبوتہ چلا رہے ہو، اپنی کتاباں دے فتوے دے رہے ہو. اس دوران ایک نبی آ جائے، اس دوران ایک رسول آ جائے، اس دوران ایک پیغمبر آ جائے جڑا مصدق بھی ہوئے، مبشر بھی ہوئے، جڑا نذیر بھی ہوئے، داعین الاللہ بھی ہوئے. اللہ نبیاں دی موجودگی دے وچ نبی آ جائے گل کیویں دی ہے؟ اللہ سونیا رسولاں دے وچ رسول آ جائے گل کیویں دی ہے؟ فرمایا ہے تسی بھی نبی ہو، پارو خاص نبی ہے. تو ہنو سارے ہنو نبی بنایا ہے، انہوں میں خاتم الانبیاء بنایا ہے. تو ہنو سارے ہنو رسول بنایا ہے، انہوں خاتم الرسول بنایا ہے. تو ہٹے سارے آدھے سر دے ایک ایک تاج نبوت رکھے آئے، او دے سر دے 2 تاج رکھے نے. ایک تاج نبوت رکھے آئے تے 2 جا ختم نبوت رکھے آئے. اللہ سوڑے اچھا ہوں نبی آ جائے پھر اسے کی کرنا ہے؟ ساٹھے ذمہ کام کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولتنصرنہ. تو ہاٹے ذمہ کام میں وے تسی اپنی نبوتہ کتاباں چھڑ کے اس نبی دے پیچھے لگ جانا ہے. جہان تو ہٹا کلمہ پڑھے تسی اس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے. زمانہ تو ہٹا مرید بنتا ہوئے تسی او دے مرید بن جانا ہے. میرے نال وعدہ کرو کہ او دے آن تو بعد اپنی نبوت نے چلاؤ گے. ادو وہ آ جائے گا پھر نبوت مک جان گیا، کتاباں مک جان گیا. اگر آج اے وعدہ کرو گے تو نبوت ملے گی، آج اگر اے وعدہ کرو گے تو رسالت ملے گی. اللہ جی کی وعدہ کرنا ہے. فرمایا تو سافر نبوت نہیں اپنی چلانا، تو سارے آنے ہے پاسے ہو جانا. نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا. او دے مگر لگ جانا سارے آنے. جدوں تک نہ مینو اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میرے کو نبوت لو گے. اینو ہی آنکھ دینے احترام محمد تو کی سمجھے خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اچھا جی نبی پاک تو بعد نبی تے کوئی نہیں ہونا پھر کنے ہونا ہے؟ پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ چلو یہ دس دیو نبی پاک تو بعد نبی نہیں ہونا پھر کنے ہونا ہے؟ اے بھی نبی پاک دس گیا نے، نبی پاک دس گیا نے کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا تو کنے ہونا ہے؟ سن لو ذرا سنن ابی داؤد جامع ترمذی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے انہو سیکون فی امتی 30 کذابون
دجالون کلہم یزعم انہم نبیون. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے بعد نبی تے کوئی نہیں آنا لیکن 30 جھوٹیاں نے آنا ہے, 30 کذاب آن گے, 30 دجال آن گے جڑے آگے دعویٰ کرنے گے کہ میں اللہ دا نبی ہوں, لیکن وہ نبی نہیں ہون گے, وہ رسول نہیں ہون گے, اپنے دعوے اندر جھوٹے ہون گے. 1500 سال گزر گئے میرے نبی نو گیا, ہر دور دے اندر بندے آندے رہنے اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے گلے اندر پا کے مردے رہنے. کدی مسلمہ قذاب آیا نبوت دا دعویٰ کیتا ذلت دی موت مریا, کدی اسود انسی آیا. قیامت تک بندے 30 پورے ہونے نے میرے نبی نے فرما دیتا ہے. 30 بندے آن گے اپنے اپنے حصے دی لعنت کھٹن گے, دعویٰ کرن گے میں نبی ہوں لیکن نبی نہیں ہون گے. انہاں وچوں ایک بندہ 150 سال پہلے قادیان دا مرزا غلام احمد آیا, انہیں بھی آ کے دعویٰ کیتا جی میں اللہ دا نبی ہاں. او دے پیروکار منن والے اج بھی موجود نے جنہاں نوں تو نام نال پہچانیا جاندا ہے. مرزائی بھی انہاں نوں کہا جاندا ہے, قادیانی بھی انہاں نوں کہا جاندا ہے. موٹے موٹے مرزائیاں دے 4 عقیدے, کنے عقیدے؟ 4 عقیدے. سمجھ لو انشاءاللہ یہ 4 عقیدے بیان کر کے انہاں دا رد پیش کر کے اپنا گل مکا جڑی توجہ کر دے جانا. ذرا 4 عقیدے مرزائیاں دے سب تو موٹے موٹے 4 عقیدے کڑے عقیدے. سب تو پہلا مرزائیاں دا عقیدہ اے وے کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی کوئی نہیں. معاذ اللہ, یہ سب تو پہلا عقیدہ انہاں دا. دوسرا عقیدہ انہاں دا اے وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے نے, انہاں قیامت دے قریب اللہ دی زمین تے کوئی نہیں آنا. تیسرا عقیدہ مرزائیاں دا کہ امام مہدی بھی فوت ہو چکے نے. چوتھا عقیدہ مرزائیاں دا اے وے کہ جڑا ساڈا غلام احمد قادیانی ہے عیسیٰ بھی یہ ہوئی ہے, امام مہدی بھی یہ ہوئی ہے. ہن ان 4 عقیدیاں نو ویکھو ذرا. سب تو پہلا عقیدہ کہ محمد اللہ دے آخری نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رات میں پیش کر چکے ہیں. ہن تک تانوں قرآن پاک بھی سنایا, حدیثاں بھی سنائیاں. امید گل سمجھ آئی ہوئے گی کہ نبی پاک ہی اللہ دے آخری نبی نے گل سمجھ آئی ہوئے گی. دوسرا عقیدہ ویکھو ذرا انہاں دا کی ہے, حضرت عیسیٰ جی فوت ہو گئے نے قیامت دے قریب انہاں اللہ دی زمین تے کوئی نہیں آنا. اے عقیدہ انہاں دا قرآن دے بھی خلاف ہے, میرے نبی دی حدیث دے بھی خلاف ہے. حضرت عیسیٰ پیغمبر نے قیامت دے قریب آنا ہی آنا ہے. حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے. اچھا جی جے فوت بھی نہیں ہوئے تے زمین تے بھی کوئی نہیں, پھر عیسیٰ کدھر گئے نے؟ میں کہنا روڑے والی گل نہیں, قرآن پڑھ تو بھی من تے میں بھی مننا. حضرت عیسیٰ کتھے نے؟ سورۃ النساء کٹو آیت نمبر 155 56 57 58 59 تے 60 تک جانا ہے. 5 آیتاں پڑھو گے گل کھل کے سامنے آ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مخالفین نے حضرت عیسیٰ پیغمبر نو قتل کرن دا منصوبہ بنایا, پوری تیاری کی تھی کہ اسی حضرت عیسیٰ نو مکا دینا ہے, ختم کر دینا ہے, قتل کر دینا ہے. اس وقت دور چل رہا سی رومن امپائر دا, او دے کول گئے, او دے کولو حضرت عیسیٰ دے قتل دی منظوری لے رہی, پروانہ جاری کروا لیا. ایک بندہ مخبر بن گیا. حضرت عیسیٰ پیغمبر ایک مقام دے اندر چھپے ہوئے نے, لکے ہوئے نے. انہاں آکے حضرت عیسیٰ پیغمبر دے مقام دا محاصرہ کر لیا, باہروں گھیرا پا لیا. ایک بندہ مخبر بن گیا ہے, کہنے لگا میں جاواں گا دیوار پھلان کے مقام دے اندر, جا کے پتہ لواواں گا کہ حضرت عیسیٰ کتھے نے, کی کر رہے نے, کیڑے کمرے دے اندر نے. پھر میں تانوں خبر بھی دیاں گا تے اندروں جا کے مقام دا دروازہ کھول دیواں گا, تسی اندر آیا جے تے آ کے عیسیٰ نو قتل کر دیا. جو نہ کیا گل تے ٹھیک ہے. یہ مخبر بندہ آیا, دیوار ٹپی اندر گیا. انہیں جا کے جس وقت اندر ویکھے آئے, اللہ پاک نے معجزہ دکھایا. اللہ پاک نے جس کمرے اندر حضرت عیسیٰ سل, اس کمرے دی چھت پھٹی, آسمان تو فرشتے نازل ہوئے, اور حضرت عیسیٰ پیغمبر زندہ آسمان تے اٹھا لیا. یہ مخبر بندہ جدو اندر گیا ہے, جو ہی انہیں دروازہ کھولے آئے, اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ دی شکل اس بندے ہوتے پا دیتی ہے. اللہ پاک فرما دینے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. مخبر بندہ اندر گیا,
حضرت عیسیٰ نو اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا تے حضرت عیسیٰ دی شبیہ اللہ پاک نے اس بندے اتے پا دیتے یہ دی شکل حضرت عیسیٰ والے بن گئے جے میں یہ نے دروازہ کھولیا بندے تلوارہ لے کے انہوں پہ گیا عیسیٰ سمجھیا مارا لگ پہ کہنے لگا یار میں نو چھاڑ دیو میں تواڈے نال دا بندہ کی پہ کر دے ہو میں تے تواڈے نال دا بندہ تواڈے جاسوس تے مخبر ہاں انہاں کیا سی اننے تے کوئی نہیں تو تے عیسیٰ ہے کیونکہ اللہ پاک نے شکل جو عیسیٰ پیغمبر والی بنا دیتے اپنا ہی بندہ مار دیتا تے قتل کر دیتا ہے اللہ بھی یہ فرما رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم اللہ پاک فرماندے نے انہوں نے عیسیٰ نو قتل بھی کوئی نہیں کیتا اور حضرت عیسیٰ نو سوڑی بھی کوئی نہیں دیتے بلکہ حضرت عیسیٰ دے ہم شکل بندے نو قتل کر دیتا ہے اللہ توجہ کرنا اللہ سونیا جے عیسیٰ پیغمبر زمین تے بھی کوئی نہیں فوت ہو کے زمین دے تھلے بھی کوئی نہیں تے پھر کتھے نے فرمایا پر رفعہ اللہ الیہ پر رفعہ اللہ اللہ پاک نے زندہ آسمان تے اٹھا لے آئے قیامت قریب اللہ دی زمین تے آن گے صحیح بخاری کھول لو میرے پیغمبر نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم اللہ دے نبی فرماندے نے تواڈی او حالت کیویں دی ہوے گی جدوں تواڈے وچ عیسیٰ پیغمبر آن گے دمشق دی جامع مسجد دے اندر وہ مسجد بن چکی ہے اس وقت اودا مینار بھی بن گیا جتھے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آنا ہے نا اودا مینار بھی بن گیا مسجد مکمل ہو گئی ہے دمشق دے مشرقی علاقے دے اندر جامع مسجد دے مینار ہوتے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے نازل ہونا میرے پیغمبر خود بیان فرما کے صحیح بخاری لکھیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے حضرت عیسیٰ پیغمبر دمشق دی جامع مسجد دے مینار ہوتے اترن گے حضرت عیسیٰ نے دو فرشتیاں دے پراں ہوتے ہاتھ رکھے ہون گے فجر دی نماز دے ویلے اترن گے اذان ہو چکی ہے جماعت دا ویلا قریب ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر زمین تے آن گے داڑھی وچوں پانی دے قطرات گردے پہلے کتھوں تک اللہ دے نبی دس کے ہجے بندے نہیں پہ مان دے فرمایا آن گے عیسیٰ مسجد دے اندر مصلی تے امام مہدی کھڑے ہون گے تو حضرت عیسیٰ اندر آن گے امام مہدی مصلی چھڑ دین گے کہن گے عیسیٰ پیغمبر تسی مصلی تے آؤ جماعت کراؤ حضرت عیسیٰ فرمان گے مہدی جماعت تساں کراؤ جماعت تسی کرانی ہے کیونکہ میں عیسیٰ اللہ دا نبی نہیں بن کے آیا بلکہ میں محمد دا غلام بن کے آیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب بندے چ عقل ہوئے تے بندہ عقل نال سوچے کہ جب نبی پاک دی نبوت دے وچ کوئی نبی بھی آوے تے او امتی ہو جاندا ہے تے کسے امتی نو چوک کے نبی کیویں بنایا جا سکدا ہے نبی پاک دی نبوت دے وچ عیسیٰ پیغمبر آئے گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی ہے نا جدو نبی پاک دی موجودگی دے وچ آپ دی نبوت دی موجودگی دے وچ آپ دی رسالت دے ہوندیا عیسیٰ پیغمبر نبی آسمان تو زمین تے اترے نبی پاک دی نبوت دے وچ آئے تے وہ بھی نبی کوئی نہ رہے امتی بن گیا اسی 150 سال پہلے دے امتی غلام احمد نو چوک کے نبی کیویں بنا لئیے ایڈی عقل تے ہلے ماری کوئی نہیں یار کیویں نبی بنائیے اصول تے قرآن نے یہ دسیا ہے کہ نبی پاک دی نبوت دے وچ کوئی نبی بھی آوے تو امتی بن جاندا ہے پھر امتی نبی کیویں ہو سکدا ہے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور اللہ دے قرآن نے بھی اس عقیدے دا رد کر دیتا تیسرا عقیدہ مرزائیاں دا کیڑا ہے تیسرا عقیدہ کہندے نے جی امام مہدی نے بھی کوئی نہیں آنا امام مہدی نے بھی کوئی نہیں آنا اے عقیدہ بھی غلط ہے حالانکہ نبی پاک خود فرما گئے نے میرے پیغمبر فرما دے نے لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من امتی نبی پاک فرماندے نے اس وقت تک قیامت نہیں آنی جب تک پورے عرب دا مالک ایک بندہ نہ بن جائے گا سونیا وہ بندہ کون ہوے گا نبی پاک فرماندے نے رجل من اہل بیتی نبی پاک فرماندے نے وہ بندہ میرے اہل بیت وچوں ہوے گا میرے اہل بیت وچوں ہوے گا او دا نام بھی میرے نام تے ہوے گا ایک روایت اندر آیا ہے او دے باپ دا نام بھی میرے باپ دے نام تے ہوے گا ایک روایت اندر آیا ہے او دی ماں دا نام بھی میری ماں دے نام تے ہوے گا امام مہدی دا ظہور مکے اندر ہوئے گا ایک روایت اندر آیا ہے مقام ابراہیم دے قریب انہاں دا ظہور ہوے گا امام مہدی ظاہر ہون گے اور خود اعلان مکے دے اندر کرن گے کہ میں مہدی بن کے آیا ہاں نبی پاک فرماندے نے میرے اہل بیت وچوں میری آل وچوں ہون گے اصل پیور سید ہون گے اصل
خالد سید ہون گے تھے پاکستان میں کئی مراسی میں سید بنے ہوئے نے لیکن نبی پاک نے فرمایا او خالص پیور سید میری نسل میں ہون گے فرمایا نام بھی میرے نام تے ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے میرے آن گے خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے المہدی منا مہدی ہم میں سے ہوگا مہدی نے ساٹھے وچوں آنا ہے امام مہدی بھی اللہ دی زمین تے آن گے نبی پاک نے فرما دیتا ہے اے عقیدہ بھی انہاں دا غلط ثابت ہو گیا اچھا ہن چوتھا عقیدہ کی ہے اے جڑے دو عقیدے انہاں نے بنائے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے نے انہاں قیامت دے قریب کوئی نہیں آنا امام مہدی نے کوئی نہیں آنا یہ دو عقیدے بنانے دا فائدہ کیوں ہے یہ دو عقیدے جو بنائے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا مہدی نے قرب قیامت کوئی نہیں آنا یہ دو عقیدے بنانے دا مرزائیاں نو بڑا فائدہ کیوں ہے فائدہ یہ ہویا ہے کہ لو جی مرزا غلام احمد عیسیٰ ہے اے اللہ دا نبی ہے اے اللہ دا رسول ہے تے امام مہدی بھی یہ ہوئی یہ عقیدہ چوتھا بنایا انہاں دو عقیدیاں دی بیس تے بنیاد تے چوتھا عقیدہ نواں بنایا ہن میں تواڈے کول پوچھنا نبی ہوئے یا امام ہوئے کہندے نے جی عیسیٰ بھی یہ ہوئی ہے مہدی بھی یہ ہوئی میں کہنا چلو ٹھیک ہے تواڈی گل ماننے ہیں ایک منٹ واسطے اے بھی تے دسو بھی نبی ہوئے یا امام ہوئے رتبہ اونچا ہے کہ نہیں نبی والا رتبہ بھی اونچا ہے بولی آؤ گھبراؤ نا نبی والا رتبہ بھی اونچا ہے امام والا رتبہ بھی اونچا ہے نبی ہوئے یا امام ہوئے زبان جو جھوٹ بول سکدا زبان جو فحش گفتگو کر سکدا حافظ زبیر علی زئی محدث العصر رحمت اللہ علیہ انہاں کتاب لکھی مسئلہ ختم نبوت دے فرماندے نے میں ارادہ کیتا بھی میں مرزے دے جھوٹ کٹھے کر کے لکھاں کہ انہیں کنے بولے نے فرماندے نے انہیں جھوٹ کٹھے ہو گیا بھی جھوٹ ود گیا تے کتاب چھوٹی ہو گئی فرماندے نے پھر میں 30 کو جھوٹ کٹھے کر کے لکھے تے باقی میں رہن دیتے اوے جڑا ایڈا بڑا کذاب ہوے ایڈا بڑا جھوٹا ہوے انہوں نبی منیا جا سکدا نہیں منیا جا سکتا نبی ہوئے امام ہوئے زبان گندی ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دی زبان پاکیزہ ہوتی ہے اے میں تواڈے سامنے آیت پڑھی ما کان محمد نبا احد من رجالکم سورہ احزاب کاٹ لو آیت نمبر 40 کاٹ لو بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر القرآن بھائی وقار جان دے ہون گے تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی دی انہوں نے پوچھ لینا کڑھا لینا سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 40 کٹو مولانا عبد الرحمن کیلانی او دی تفسیر اندر لکھ دے نے ایک کتاب دا حوالہ دے کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہندا ہے خود کہندا مرزا کہ جیڑا مینوں نبی تے رسول نہیں مندا